بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج ذوق کچھ اور کہہ رہا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر جو آج نماز میں تلاوت کیا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ کا کیا ذوق ہے؟ پیش کیا جائے؟ پھر تھوڑا سا توجہ سے بیٹھنا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے اللہ سے ہم کلام ہونا۔ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس روئے زمین میں اس وقت مجھ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہے؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں دریا پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بندہ ہے، اسے ہم نے علم لدنی عطا کر رکھا ہے، اسے ہم نے علم لدنی عطا کر رکھا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کی طرف بھیجنا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجنا، یہ قرآن و سنت سے ایک ثابت ہو رہا ہے۔ اور ہم بھی اس لیے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، ہم بھی اس لیے جاتے ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کے پاس جانا یہ قرآن سے ثابت ٹھہرا۔ اچھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ کچھ کھانے کے لیے مچھلی پکا لی، فرائی کر لی، اور ساتھ ایک خادم لے لیا۔ ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جب آرام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور مچھلی دریا میں رستہ پکڑ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو خادم، قرآن ذکر کرتا ہے کہ خادم آپ کو ذکر کرنا بھول گیا یا شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ نے بھوک محسوس کی، تو آپ نے فرمایا لاؤ بھی کھانا، تاکہ کھانا کھائیں۔ جو مچھلی ہم نے تیار کی ہوئی تھی، اس وقت خادم نے کہا ہو جی وہ تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی، وہ تو دریا میں رستہ پکڑ گئی تھی، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا جب مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی، وہی ہماری منزل تھی۔ آپ وہاں پہ واپس پلٹے اور اللہ کے بندے، اللہ کے پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے ولی کے پاس گئے، کیونکہ نبی کے پاس جا سکتا ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ ولی سے بہتر ہوتا ہے۔ بہتر بندہ ادنا کے پاس نہیں آ سکتا، بہتر بندہ بہتر بندے سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام 100% اللہ کے نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چند گھڑیاں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کچھ لمحے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہو گے نا تو تم انک لن تستطیع معی صبرا، تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن بھی کہتا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وہ صبر کرتے بھی کیسے؟ وہ صاحب شریعت نبی تھے،
تو وہ ان سے صبر کرنا بڑی مشکل کی بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستاجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اور میں بات بھول گیا تو اس کی معذرت کروں گا، یا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں جو کچھ کروں گا تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی عن شیء، تم نے مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں تمہیں خود بخود اس بات کا ذکر کر دوں گا کہ اس کے کرنے کی وجہ کیا تھی. اب انہوں نے دریا عبور کرنا تھا، دریا پاس کرنا تھا، کراس کرنا تھا. تو ایک کشتی والا آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم نے دریا کراس کرنا ہے، کتنا کرایہ لے گا؟ اس نے کہا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، اللہ کی جلیل القدر شخصیتیں ہیں، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا. اچھا کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے 2 پھٹے یا 1 پھٹا اکھیڑ دیا. اچھا اب بات کیا ہوئی تھی کہ تم نے میرے ساتھ کسی چیز کا سوال نہیں کرنا، میں تمہیں خود بخود ذکر کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جناب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ جناب انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا تو آپ نے اس کی کشتی کو عیب لگا دی ہے، اس کا 1 پھٹا اکھیڑ دیا. تو فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تم میری باتوں میں صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام لا تؤاخذنی، مجھے مواخذہ نہ کیجئے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اچھا ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے، جب قتل کر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے ایک ویسے جان کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. تو فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے کاموں پہ صبر نہیں کر سکے گا، میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اب کوئی ذکر نہیں کروں گا، اے میرے دوست اب میں کوئی ذکر نہیں کروں گا. اچھا آگے پہنچے تو ایک بستی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہاں پہ کھانا مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. ایک دیوار گر رہی تھی نیچے کی طرف، خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے جناب عجیب بات ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار مفت میں سیدھی کر دی ہے، جبکہ آپ کوئی اجرت لے لیتے ہم اس کا کھانا لے لیتے اور کھانا ہم کھا لیتے. پھر اس وقت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، تیرا رستہ الگ ہے اور میرا رستہ الگ ہے، اور میں تمہیں اب خبر دیتا ہوں، ذرا صبر کر، میں تمہیں خبر دیتا ہوں میں نے سارا کچھ کیوں کیا. ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اس میں ہمیں ایک یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس میں جلدی نہ کرے، یعنی اس کے بارے میں سوال کرنے میں جلدی نہ کریں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے اس کام کا رزلٹ کوئی اور ہو، آپ کی نظر میں کوئی اور ہو، جو کرنے والا ہے اس کی نظر میں کوئی اور ہو. اچھا اب حضرت خضر علیہ السلام پہلے ہی بات سناتے ہیں کہ جو میں نے کشتی کا پھٹا اکھیڑا تھا، اس دریا کے کنارے پر یا اس دریا کی منزل پر ایک غاصب بادشاہ رہتا تھا، جس کی کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی اس کی کشتی کو غصب کر لیتا تھا. وہ قرآن نے کہا نا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کو عیب اس لیے لگا دیا تھا کہ اس کی کشتی کو غصب نہیں کر سکے گا، یہ بعد میں اپنی کشتی کو ٹھیک کر لے گا اور اپنی روزی کماتا پھرے گا. میں نے اس کی کشتی کو بچانے کے لیے اس کی کشتی کو عیب لگایا تھا. ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہر بندے کا علم ہو، یہ یہاں پہ اللہ پاک ہمیں کوئی درس عطا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، ان کو ڈبل علم دیا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات خضر علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا، آپ کہتے ہیں
کہ جناب آپ نے اس کو بے گناہ قتل کیا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا، یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا، اور اس کے والدین نے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کافر ہو جانا تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ پاک اس کا نعم البدل عطا کر دے گا، وہ کفر سے بچ جائیں گے۔ لہذا بچپن میں اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس میں کافی ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو حکمت یہی ذہن میں رکھنی چاہیے، حدیث شریف میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے چھوٹی عمر میں ایک بچہ فوت ہو جائے وہ اسے جنت میں لے کے جائے گا، جس کے 2 فوت ہو جائیں گے، 3 فوت ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کی یا صحابیات نے عرض کی حضور جس کا کوئی بھی نہ ہو، فرمایا جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں تو ہوں نا، میں تو لے کے جاؤں گا نا۔ اس میں کافی ساری حکمتیں ہوتی ہیں، کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس نے بڑا ہو کے کافر ہو جانا تھا، تو اس کے والدین نے اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کافر ہو جانا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو تیسری بات ہے، میں نے دیوار کیوں سیدھی کی تھی؟ اس دیوار کے نیچے 1-2 بچے تھے یتیم، اس دیوار کے نیچے ان کا والد نیک تھا، وہ جاتے ہوئے امانت خزانہ رکھ گیا تھا کہ جب اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو ان کے پاس یہ خزانہ پہنچ جائے گا یا ان کو پہنچا دیا جائے گا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کا خزانہ، ان کا خزانہ تباہ ہو جانا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کو سہارا دے دیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور میں نے وہی کچھ کیا جو اس نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے وہی کچھ کیا جو اس نے مجھے حکم دیا تھا۔ اب یہ دیوار کی بات ہے، اس سے کہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو چیز بندہ زمین میں ایک چیز امانتاً رکھ دے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج بندہ ہے، بندے کی امانتیں کھا رہے یار، آج ہم امانتوں میں خیانت کر رہے، ہمیں ذرا خوف نہیں ہے، ہم سے تو پھر اللہ کی زمین ہی بہتر ہے کہ اس کے پاس جو چیز امانتاً رکھی جائے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس کو نگل نہیں لیتی۔ آپ یہ کئی واقعات ایسے ملتے رہتے ہیں۔ علم الدین غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ میاں والی کے جیل میں ان کو شہید کیا گیا، پھر میاں والی میں دفن کر دیا گیا، پھر ایک تحریک چلی کہ 2 ماہ کے بعد، کیونکہ وہاں پہ امانت رکھا گیا تھا، 2 ماہ کے بعد علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جست خاکی ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو پورا میاں والی خوشبو سے معطر ہو گیا، پورا میاں والی خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ تو یار پھر ہم سے تو زمین ہی اچھی ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتی، ہم بندے ہو کے امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعات سن کے صرف عقیدے کو تازگی نہ دیں، ان سے کچھ اصلاح بھی لینی چاہیے، جو اصلاحی پہلو ہوں ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ ہمیں درس کیا دیتا ہے۔ تو بات کیا ثابت ہوئی کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کے بندوں کے کچھ کام ہوتے ہیں ہمیں ان کی حکمتوں سے آگاہی نہیں ہوتی، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کی بات میں حکمت ہوتی ہے اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کو آرڈر ہوتا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے وہی کچھ کیا ہے جو تیرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، جو رب نے مجھے جس بات کی تعلیم دی تھی میں نے وہی کچھ کیا ہے۔ ذالک تأویل، یہ تعویل ہے، ہر کام کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ ما لم تستطع علیہ صبرا، آپ صبر کی طاقت نہیں رکھتے، آپ صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہر کام یہ نہیں کہ ایک کام کیا ہے اس کا رزلٹ فوراً آ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے شعبے کی بات کر لیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ مثلا ایک جگہ پہ آپ امام صاحب ہماری تعیناتی کرتے ہیں تو 1 سال تو آپ چیک کرنے پہ لگا دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کرتے کیا ہیں، مولوی صاحب کے معاملات کیا ہیں۔ اچھا جب 1.5-2 سال ہو جاتے ہیں کہتے ہیں لو اب مولوی فٹ ہو گیا، بھائی نمازیں تو وہ پہلے سے پڑھا رہا ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کام کا رزلٹ جلدی نہیں آتا، ہر کام کا نتیجہ جلدی نہیں آتا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں اکثر کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارا عقیدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کریم ہمیں نور ایمان سے، نور قرآن سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء۔